جو اہل بستی ان سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی چل جائیں اور تاکہ وہ منظر آپ کو دکھایا جائے جو کربلا کا پرسوز منظر ہے، جس کی نقابت کریں گے مولانا مسعود محمد محسن صاحب کی بلا جو ہمارے دیار محبت میں تشریف فرمائے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک احساس دلانا چاہتا ہوں، ایک منزل تک لے کے چلنا چاہتا ہوں تاکہ آپ آمادہ ہو جائے کہ جو آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں کس کے لیے بیٹھے ہیں، کیوں کر بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں۔ میری ماں بہنیں تشریف فرمائے، للہ آپ یہاں بیٹھی ہیں، سلام کیجئے زینب شہزادی کو کہ آپ کو فرش اعظم جیسی خوش نصیب ہے کہ آپ کو فرش اعظم ملا۔ جتنے مومنین بیٹھے ہیں سلام کیا کرے، جب فرش اعظم پہ بیٹھا کرے زینب شہزادی کو سلام کیا کرے، سید سجاد کو سلام کیا کرے، اس سکینہ کو جس نے اپنے بابا سے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا، صرف ایک شکوہ کیا کہ بابا آپ اپنے سینے پہ سلا دے، بابا آپ جا رہے ہیں سکینہ نہیں روکتی، لیکن بابا آپ کو پتا ہے سکینہ آپ کے سینے کے بغیر کہیں نہیں سوتی، بابا آپ جا رہے ہیں خدا حافظ سکینہ آپ کو نہیں روکتی، لیکن بابا یہ تو بتا کے جائیے آج کے بعد سکینہ سوئے گی تو کہاں سوئے گی۔ اس سکینہ کا ماتم کرنے کے لیے ہم آمادہ ہے۔ للہ آپ اگر جس کی بھی گود میں اولاد ہے، صاحب اولاد ہے، اس جملے پہ اپنے بچوں کو پیار نہ کرنا، اس لیے کہ جب آپ اپنے بچوں کو پیار کرتی ہے نا تو 4 سال کی بچی کہتی ہے اے اماں رباب یہ اپنی بچوں کو پیار کر رہے ہیں، انہیں کوئی تماچے نہیں مار رہا ہے۔ للہ میں ایک مرحلہ دکھا رہا ہوں آپ کو، قیامت ہو جائے گی جی کھول کے پرسہ دے لیجئے گا، اس لیے کہ آج ہم اس پہ رونے کے لیے آئے ہیں جس کے رخسار نیلے ہو گئے تھے۔ پڑھ لینا آسان ہے عزادارو، سوچے سمجھے کربلا فکر میں لائے، پڑھ لینا بہت آسان ہے، سن لینا بہت آسان ہے۔ جس کے لب کبھی کھلتے تھے کبھی بند ہوتے تھے، کبھی کھلتے تھے کبھی بند ہوتے تھے، جس کا دامن جلا ہوا تھا، جس کے بازوؤں پہ نیل کے نشان تھے، جو اپنے ہاتھوں سے اپنے چہروں کو چھپاتی تھی اور کہتی تھی پھپھی اماں میرے بال اتنے بڑے نہیں ہیں کہ میں اپنے بالوں سے پردہ کر سکوں۔ ارباب ازا 40 کا مہینہ ہے، 40 کا ایام میں 2 سے 3 منٹ اس کے بعد مولانا معصوم ایک ماحول ہونا چاہیے، قیامت برپا ہونا چاہیے، اور لبیک کہیے گا، اتنی تیز لبیک کی صدا بدل کیجئے گا کہ شام تک آواز جائے سکینہ دیکھو آج ہم آپ کے بابا پہ رونے کے لیے آمادہ ہے۔ مولانا پڑھتے ہیں کہ ایک قافلہ 40 پہ زیارت کے لیے جا رہا تھا، زائرین تھے، یہ قافلہ کربلا میں پہنچا، سارے زائرین امام کی زری کے پاس گئے، گریہ کرنا شروع کیا، ہائے میرا مولا کربلا میں مارا گیا، ہائے میرا مولا 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا، ہائے میرا مولا جسے زہرہ نے چکنیاں پیس کے پالا تھا وہ مارا گیا۔ تاریخ کہتی ہے تمام جتنے بھی زائرین تھے سب مولا کی زری پہ گئے، گریہ کرنا شروع کیا۔ آپ کو پتا ہے حسب دستور یہ ہوتا ہے جب تیسرے سرکار کی بارگاہ سے یہ قافلہ پڑتا ہے تو غازی ابوالفضل عباس کی زری کے پاس یہ قافلہ پہنچا۔ آج بھی جو ظاہرین جا چکے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ غازی کی جری کے اطراف میں کچھ پانی ہے جو طواف کرتا رہتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے ظاہرین تھے، سارے ظاہرین گئے، ایک ضائع تھا جس نے ایک بوتل لیا اور اس میں تھوڑے سے پانی کو مس کر لیا، تھوڑے سے پانی کو لے لیا۔ تاریخ کہتی ہے یہ قافلہ کربلا سے شام کی طرف بڑھا، راستے میں لوگوں نے کہا یہ ظاہر ہے، اس کے پاس وہ پانی ہے جو غازی ابوالفضل عباس کے ذریعے کی طرف طواف کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا مجھے پانی دے دے، کہا نہیں پانی نہیں دے سکتا، احساس کیجئے گا اس لیے کہ وہ چچا اور بھتیجی کی ملاقات ہے جو 1400 سال سے ابھی تک نہیں مل پائے۔ میں پھر سے جملہ کہتا ہوں آپ ملنے دیجئے گا، للہ جب یہ ہو جائے تو آپ گریہ کیجئے۔ تاریخ کہتی ہے یہ قافلہ پہنچا، شام کی زندان کی طرف پہنچنے لگا، لوگوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ تیرے پاس وہ پانی ہے جو غازی کے طواف کرتا ہے، غازی کی جری کا طواف کرتا ہے۔ کہا ہاں میں نے رکھا ہے، کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی دے دے، کہا نہیں میں وہ پانی نہیں دے سکتا۔ دوسرا ظاہر آگے بڑھا، کہا مجھے دے دے، میری بچی کی طبیعت خراب ہے، یہ پانی میں اسے پلاؤں گا تو وہ شفا یاب ہو جائے گی، کہا نہیں یہ پانی میں نہیں دے سکتا۔ تیسرا بڑھا، کہا یہ پانی دے دے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو یہ پانی دے دے، اگر تجھے مال چاہیے تو ہم مال دیں گے، اگر تجھے اشرفیہ چاہیے تو ہم اشرفیہ دیں گے، کہا نہیں نہ مجھے مال
چاہیے نہ مجھے اشرفیہ چاہیے. کہا پھر تو چاہتا کیا ہے؟ کہا اگر تمہیں مال چاہیے تو مجھ سے لے لو, اشرفیہ چاہیے تو مجھ سے لے لو, مگر یہ پانی مجھ سے نہ مانگو. کہا یہ پانی کا تو کرے گا تو کیا کرے گا؟ سنو گے ارباب ولا, کہتا ہے دیکھتے جاؤ. اب جب یہ قافلہ شام کے زندان میں پہنچا ہے نا تو تمام ظاہرین کوہرام پر پکڑ دیے. کسی نے اپنے سر کو پھوڑا, کسی نے اپنے بالوں کو نوچا, کسی نے رخسار پہ ماتم کیا. اب جب یہ قافلہ زندان کے اندر پہنچا, ایک لحد کے قریب پہنچا, ارباب ولا تصور کر رہا کہ شام کی وہ شہزادی کتنی مظلومہ تھی. جب یہ قافلہ پہنچا ہے نا تو ایک مرتبہ ایک زائر آگے بڑھا, چھوٹی سی ردا اس لحد پہ ڈال دیا اور کہا شہزادی, اے شہزادی, اے سکینہ, دیکھو ہم ردا لے کے آئے ہیں. ایک اور زائر آگے بڑھا, اس نے چھوٹے چھوٹے بندے اس لحد پہ ڈال دیے اور کہا سکینہ دیکھو ہم آپ کے لیے بندے لائے ہیں. عزاداروں, وہ زائر گرتا پڑتا ایک سکینہ کی لحد پہ پہنچا اور بوتل کو کھولا, سکینہ کی لحد پہ چھڑکنا شروع کیا اور کہا سکینہ دیکھو تمہارا چچا تمہارے لیے پانی لایا ہے. اے چچا, اے سکینہ, کبھی اپنے چچا سے شکوا نہ کرنا, تمہارا چچا کربلا سے پانی بھیجا ہے. یہ اسی مظلومہ کا ماتم کرنے کے لیے ہمارا آج خاک پہ بیٹھے ہیں. جی کھول کے پرسہ دیجیے گا, نہ جانے کس کے بغل میں زینب شہزادی بیٹھی ہو, نہ جانے کس کے بغل میں سیدزادیہ بیٹھی ہو, نہ جانے کس کے بغل میں ہمارا اور آپ کا چوتھا امام رومال کو لے کے بیٹھا ہو کہ میرے بابا کے عزاداروں لاؤ میرے بابا کے مرہم دے دو. آئیے آپ جی دلسوز منظر دیکھیں گے, دردناک منظر دیکھیں گے. مولانا محمد محسن صاحب سے گزارش ہے کہ آپ روز منبر ہو اور وہ منظر کشی کے فرائض بن جان دے. بلند ترین صلوات پڑھیں. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين قوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. سوگوارو, آپ حضرات شب کی تاریخ میں آج یہاں پر چچا کو اس کی بھتیجی کا پرسہ دینے آئے ہو. میرے عزیزوں, رونے میں کمی نہ کرنا, اس لیے کہ جب تم روتے ہو نا تو ایک بچی اپنے پھوپھی سے کہتی ہے, اے پھوپھی اماں یہ کون رو رہا ہے؟ پھوپھی اماں اگر یہ لوگ کربلا میں ہوتے, زینب کہتی سنیں گے آپ میرے عزیزوں, سکینہ یہ تیرے بابا کے چاہنے والے رو رہے ہیں. عجب نہیں کہ سکینہ سوال کر لیتی ہے, باپ ہے پھوپھی اماں کاش یہ کربلا میں ہوتے تو میرا بابا شہید نہ ہوتا. جزاکم اللہ. میرے عزاداروں, یہاں کوئی تماچے لگانے والا نہیں ہے, کوئی درے لگانے والا نہیں ہے, لیکن حسین کے 4 برس کی سکینہ جب اپنے بابا پر روتی تھی تو کوئی تازیانے لگاتا تھا. اللہ اللہ, پروردگار ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. کوئی تماچے لگاتا تھا, کوئی درے لگاتا تھا. اے میرے عزیزوں, یہ قافلہ زندان شام کی جانب بڑھتا جا رہا ہے. بڑھتے بڑھتے جب یہ قافلہ بازار شام سے ہوتا ہوا زندان شام میں پہنچا, جب بازار سے گزر رہا تھا نا تو کوئی گرم پانی پھینکتا تھا, کوئی جلتی ہوئی لکڑیاں پھینکتا تھا, کوئی پتھر مارتا تھا. ارے جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ خاک کو اٹھاتا تھا, قافلے کے اوپر پھینکتا تھا. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. اے میرے عزاداروں, ایک جلتا ہوا انگارہ امام سجاد کے امامے میں گر گیا. امام کا سر جلنے لگا, ہاتھ کو بڑھانا چاہا, ہاتھوں میں ہتھکڑی, پاؤں میں بیڑی, گلے میں خاردار توک. امام انگارے کو ہٹا نہیں سکتے.
میرے عزیزو یہ قافلہ دربار شام میں پہنچا۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے طائرانہ نظر قافلے پر ڈالی، سید سجاد کی طرف مخاطب ہوئی۔ مخاطب ہونے کے بعد کہا بیٹا سجاد تیری پھوپھی دربار میں نہیں جائے گی، سارے شرابی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سارے شرابی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب سید سجاد کٹے ہوئے سر کی طرف مخاطب ہوئے، بابا بابا پھوپھی اماں دربار میں جانے سے منع کر رہی ہے۔ آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، اے پھوپھی اماں ذرا بابا کے چہرے کی طرف دیکھیے۔ اب جو زینب نے حسین کے چہرے کی طرف دیکھا، کیا دیکھا؟ حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ برجس نے سوال کر لیا، اے بھیا اب تم کیوں رو رہے ہو؟ بھیا رونے کی وجہ کیا ہے؟ بھیا رونے کی وجہ کیا ہے؟ اے میرے عزیزو اگر برداشت کر سکتے ہو تو برداشت کر لینا۔ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، زینب خبردار منع نہ کرنا، دربار میں جانا ہوگا۔ اے میرے عزیزو سارے شرابی بیٹھے ہوئے تھے، علی کی بیٹی دربار میں پہنچی۔ سنیں گے آپ بیویوں کو کہاں کھڑا کیا گیا تھا؟ بیویوں کو وہاں کھڑا کیا گیا تھا جہاں پر کنیزیں کھڑی کی جاتی ہیں۔ جزاکم اللہ، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ جناب سکینہ کی عجب کیفیت تھی، ایک ہاتھ چہرے پر ہے، ایک ہاتھ گردن پر ہے، کبھی پیر کو زمین سے اٹھاتی ہے، کبھی پیر کو زمین پر رکھتی ہے۔ یزید کہتا ہے وہ بچی کون ہے جو بار بار اپنے پیر کو زمین سے اٹھاتی ہے، کبھی زمین پر رکھ دیتی ہے؟ کسی نے کہا وہ حسین کے 4 برس کی بچی سکینہ ہے، اس سے حسین بڑی محبت کرتے تھے۔ کہا اچھا حسین بڑی محبت کرتے تھے؟ کہا حسین محبت کرتے تھے۔ کہا میں اس وقت تک نہیں مانوں گا جب تک یہ سر تشت طلا سے بلند ہو کر سکینہ کی آغوش میں نہ جائے۔ اے میرے عزیزو سکینہ کو بلایا گیا، دربار ہے، شرابی بیٹھے ہوئے ہیں، تشت میں بابا کا سر رکھا ہوا ہے، سامنے بابا کا سر ہے۔ یزید کہتا ہے سکینہ بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے میرے عزیزو، سب سے زیادہ اگر بچی سے کوئی محبت کرتا ہے نا تو اس کا باپ محبت کرتا ہے، سب سے زیادہ اس کا باپ محبت کرتا ہے۔ کوئی پوچھے سکینہ کے دل سے، لوگوں کے سامنے محبت کا تقاضا ہو رہا ہے، امتحان ہو رہا ہے، تشت طلا میں بابا کا سر رکھا ہوا ہے۔ یزید کہتا ہے دیکھو سکینہ میں اس وقت تک نہیں مانوں گا کہ تیرا بابا تجھ سے محبت کرتا تھا جب تک یہ سر بلند ہو کر تیری آغوش میں نہ آ جائے۔ اے میرے عزیزو دل کھول کر ماتم کریے، ایسے نہ رویا کرو جیسے کوئی پڑوسی روتا ہے۔ امام رضا فرماتے ہیں میرے جد پر ایسے رو کہ جیسے ایک بوڑھی ماں اپنے جان کا ماتم کرتی ہے۔ جزاکم اللہ، ایسے رو کہ جیسے ایک بوڑھی ماں اپنے جوان کا ماتم کرتی ہے۔ بھرے ہوئے دربار میں سکینہ نے جلتے ہوئے دامن کو پکڑا، آسمان کا رخ کیا، اے بابا محبت کا تقاضا ہو رہا ہے، بابا آ جاؤ۔ حسین کا سر بلند ہوا، سکینہ کی آغوش میں آ گیا، سر کو سر پر رکھ دیا۔ بابا آپ کی بیٹی کے گوشوارے چھین لیے گئے، بابا تماچے لگے، بابا درے لگے۔ بابا جب آپ پر میں روتی تھی نا تو کوئی تازیانے لگاتا تھا، کوئی درے لگاتا تھا، آپ کو کوئی تازیانے لگانے والا نہیں ہے، کوئی درے لگانے والا نہیں ہے۔ دل کھول کر ماتم کریے، ایک چچا کو پرسا دینے کے لیے آئے ہیں۔ اے میرے عزیزو کربلا میں 3 جنازہ ایسا تھا کہ جس کو جب حسین نے اٹھایا تو حسین لرز گئے، کانپ گئے۔ پہلا جنازہ اکبر کا جنازہ، دوسرا جنازہ علی اصغر کا جنازہ، تیسرا جنازہ اکبر کا جنازہ۔ حسین جب اکبر کے جنازے پر پہنچے ہیں، حمید کہتا ہے میں نے دیکھا حسین ایسے جا رہے تھے جیسے کوئی گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے 6 مہینے کا بچہ اپنے ماں کے آغوش میں جاتا ہے۔
جزاکم اللہ۔ اے میرے عزیزو، حسین اکبر کے جنازے پر پہنچے، اکبر کے جنازے کی شبیہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ وہ والدین مجھے معاف کریں گے جنہوں نے اپنے کاندھوں پر اپنے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھایا ہے۔ اے میرے عزیزو، حسین اکبر کے جنازے کے قریب پہنچے، بیٹا کیا ہوا؟ بابا برچھی کی انی سینے میں ٹوٹ گئی ہے۔ برچھی کو پکڑا، ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا، آواز دی، بابا۔ در خیبر اکھاڑنا آسان تھا، لیکن جوان کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا بڑا سخت ہے، بڑا مشکل ہے۔ اے میرے عزیزو، دوسرا جنازہ اصغر کا جنازہ سب سے چھوٹا جنازہ ہے نا، لیکن حسین نے جب اپنی آغوش میں اٹھایا تو یہ کربلا کا سب سے وزنی جنازہ ہو جاتا ہے۔ حسین کبھی آگے بڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، رزم بے قضائہ و تسلیم الارض، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، میں اس کی دکھیاری ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اے میرے عزیزو، حسین نے اصغر کے جنازے کو لیا، در خیمہ پر آئے، بابا بھیا کو پانی پلا لائے، آپ کی سکینہ پیاسی رہ گئی۔ اب جو حسین نے ابا کے دامن کو ہٹایا تو کیا دیکھا؟ اصغر نہیں ہے۔ اے میرے عزیزو، تیسرا جنازہ عباس کا جنازہ، ابھی آپ کے نگاہوں کے سامنے چچا اور بھتیجی کی ملاقات ہوگی، بڑی محبت ہوتی ہے نا چچا اور بھتیجی میں۔ دیکھیے گا میرے عزیزو، جب حسین عباس کے جنازے پر پہنچے، ایک مرثیہ پڑھا، الان انگا سرا زہری، عباس تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ اے میرے عزیزو، حسین عباس کے جنازے پر پہنچے، اب جیسے ہی عباس کے جنازے پر پہنچے، اب جیسے ہی عباس کے جنازے پر پہنچے، بھیا تم نے ہمیشہ مجھے آقا کہہ کر پکارا ہے، ایک بار بھائی کہو۔ عباس نے بھائی کہا، عباس نے بھائی کہا، جیسے ہی بھائی کہا، عباس کی روح قفس عنصری کو پرواز کر گئی، علم کو لیا، لینے کے بعد در خیمہ پر آئے، سکینہ بار بار کہہ رہی ہے، اے بچوں دیکھو علم آ رہا ہے، علم قریب آ رہا ہے، علم قریب آ رہا ہے۔ اب جیسے ہی حسین علم کو لے کر سکینہ کے قریب پہنچے، مقتل سے خیمگاہ پر پہنچے، سکینہ بابا سے لپٹ گئی، اے بابا ارے چچا کو بلا لیجئے، سکینہ پانی کا شکوہ نہیں کرے گی۔ اے میرے عزیزو، علم تو آیا مگر علمدار نہ آیا، سکینہ کی آش ٹوٹ گئی۔ واہ سکینہ، واہ عباسہ، واہ حسینہ، واہ غربتہ۔ میں جان دے کے بھی پانی اسے پلا نہ سکا، ہوئی نہ آرزو پوری چچا بھتیجے کی، یہ روح حضرت عباس نے کہا ہوگا، ہوئی نہ آرزو پوری چچا بھتیجے کی، خدایا ہونا میرا سامنا سکینہ سے، یقین ہے آئے گی مجھ کو حیا سکینہ سے، کبھی جو اس کے
چچا کی بھی بات آئے گی، نہ سامنے کبھی بچوں کے سر اٹھائے گی۔ مجھے سکینہ کی غربت بہت رلاتی ہے، یہ فکر بھی مجھے حد سے سوا ستاتی ہے، وفا نہ کر سکا اپنی بھتیجی کا وعدہ، میں جان دے کے بھی پانی اسے پلا نہ سکا، ہوئی نہ آرزو پوری چچا بھتیجی کی، کیا تھا بچوں سے وعدہ میری بھتیجی نے، ہائے بھروسہ مجھ پہ کیا تھا میری بھتیجی نے، حیا یقین ہے کہ بچوں سے اس کو آئے گی، نہ ان سے آنکھیں وہ تا زندگی ملائے گی، بھروسہ اس طرح ٹوٹے نہ اب کسی کا خدا، ہوئی نہ آرزو پوری چچا بھتیجی کی، ہائے میں سوچتا تھا کہ پانی اسے پلاؤں گا، میں اس کے پیاس کے سیلاب کو دباؤں گا، مگر لعینوں نے بازو قلم کیا افسوس، مجھے نصیب نے کیے بھی غم دیا افسوس، کلیجہ اس کا آتش سے سلگ رہا ہوگا، میری سکینہ میرا ہوگی دیکھتی رستا، کہانی میری نہ غربت کی جانتی ہوگی، چچا کو اپنے ابھی بھی پکارتی ہوگی، اے کاش کوئی بتا دے نہیں چچا زندہ، ہوئی نہ آرزو پوری چچا بھتیجی کی، نہیں تھا غم مجھے ہوتے تھے جب قلم بازو چنی جو مشق نہ گھوڑے پہ پا سکا قابو، جو ہاتھ ہوتے کسی طرح سے بچا لیتا، میں مشق اپنے کلیجے میں وہ چھپا لیتا، مگر نہ چل سکا کچھ موت سے میرا چارہ۔ تصور شدید بند کے لیے بطور خاص مولانا عباس کیا فرما رہے ہیں؟ کیا تھا وعدہ سکینہ سے جو نبھاتا میں، اسے کلیجے سے ایک بار پھر لگاتا میں، ہائے مجھے تو موت نے مجبور کر دیا، ہائے میں پاس رہ کے بہت دور ہو گیا، ہائے ادھر بھتیجی تڑپتی ہے، ادھر
ادھر بھتیجی تڑپتی ادھر چچا اس کا ہوئی نارزو پوری چچا بھتیجی کی ہوئی ہے دیر وہ مایوس ہو گئی ہوگی کلیجہ تھام کے در پہ وہ سو گئی ہوگی ہے ڈر کہیں نہ سکینہ کو موت آ جائے بجھے نہ پیاس بھلا کیسے وہ سکون پائے آتش سے اس کا کلیجہ سلگ رہا ہوگا ہوئی نارزو پوری. اور یہ آخری بند میرا فرمایا بطور خاص یہ آرزو تھی کہ مرنے سے پہلے میں ایک بار لگا کے سینے سے کر لوں سکینہ کو میں پیار مگر نہ خیمے میں جانے دیا خیال میری نہ اس کو دل سے لگانے دیا خیال میری سکینہ روتی ہے کہہ کہہ کے جب چچا پیغام تو کانپ جاتا ہے دریا پہ باوفا پیغام سکون پاتی ہے مقتل میں ایک ماں عزمیں جو دیکھتی ہے ترائی کا یہ سما عزمیں تو کہہ کے روتی ہے یہ روح فاطمہ زہرا ہوئی نارزو پوری چچا بھتیجی کی میں جان دے کے بھی اس کو نہیں. یا حسین مولانا گزارش ہے کہ خواتین تھوڑا کنارہ کشی کر لے. یہاں پہ ہدیہ پیش کی جائے گی. دلسوز منظر آپ دیکھے مصاب ہو رہے تھے حق گریہ ادا کر رہے تھے. یقیناً سلام ہو اس سجاد پر جس نے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے زندان تک سفر کیا. سلام ہو سیدانیوں پر جو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے زندان تک سفر کرتی رہی. سلام ہو سکینہ پر جسے اپنے چچا کی گود نہیں نصیب ہوئی پھر بھی یاد کرتی رہی چچا کاش آپ ہوتے تو تماچے نہیں مارے جاتے. سلام ہو اس غازی عباس پر جس نے اپنے شانوں کو کٹایا لیکن وعدہ رکھتے رہے. سلام ہو اس اصغر پر جس کا سن چھوٹا تھا تیر بڑی تھی. سلام ہو اس علی اکبر پر جو ہم شکل نبی تھا لیکن بابا کا ساتھ چھوڑ گیا. سلام ہو اس قاسم پر جس نے اپنے 13 سال کی سن میں اپنے بابا کی آبرو رکھی. سلام ہو اس سیدانیوں پر جو اپنے بچوں کو ایک کے بعد ایک قربان کرتی رہی. آئیے میں گزارش کر رہا ہوں محمد عسرت صاحب سے کہ وہ ممبر پہ آئے اور یہ جو ہدیہ دیا جا رہا ہے انہی کے جانب سے ہے. لہٰذا تمام انجمن کے سیکریٹری سے گزارش ہے کہ وہ ہمراہ ہو جائیں، قریب ہو جائیں تاکہ یہ ہدیے کا جو انتظام ہے ان کے سامنے کیا جائے. اور جو مومنین ادھر ادھر ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ قریب آ جائیں. کس کے ہاتھ سے دلاؤ گے؟ ہاتھ سے کس کو دلاؤ گے؟ نعرہ حیدری لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ہاتھوں کو بلند کر کے سب مل کے لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. نعرہ حیدری آواز بلند نعرہ صلوات.
इससे खुलवाओगे वहीं निकाल इसी से खुलवाइए, कहीं निकलवाइए मौलाना से बोलो। आ जाओ बेटा ऊपर चप्पल उतार शाबाश बिस्मिल्लाह कबल कुरान दासी नारा लगाए बेहतरीन तरीके से, नारे हैदरी, हाथों को बुलंद करके लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या ज़ैनब, नारा हैदरी, 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 खानदान ज़हरा पर बाबा से बुलंद सलावत। नारा हैदरी।